الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ اولیاء اللہ ہیں کون۔ اصل میں ولی اللہ کی جو عام تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا دوست ہے۔ اب لوگوں کے مختلف تصورات ہیں معاشرے میں کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، تو ہم قرآن کے پرسپیکٹیو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے ولی اللہ کے بارے میں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا پرسپیکٹیو کتنا غلط ہے، اللہ کا ولی کون ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا سنو، خبردار، بہت آگے امپورٹنٹ بات ہے، ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، پہلے تو یہ بتا دیا کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، ملے گا کیا ان کو، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی تعریف بتائی کہ اولیاء اللہ ہیں کون۔ تو گویا کہ اولیاء اللہ جو ہے نا ان کے لیے یہ ہے۔ سوال، اولیاء اللہ ہیں کون؟ اولیاء اللہ یہ ہے، یعنی قرآن نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ مطلب یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر ہم کسی کو پڑھانا ہوتا ہے یا کسی کو ہم نے سمجھانا ہوتا ہے تو ہم پہلے ایک لفظ کو لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ مطلب دس از سم بورنگ وے ٹو اسٹارٹ۔ آپ پہلے شوق تو دلاؤ کہ مثال کے طور پر ایک مومن، ایک ایمان والوں کے لیے یہ ہے۔ اب سامنے والے کے اندر شوق پیدا ہوگا، اچھا ایمان والوں کے لیے یہ ہے تو ہیں کون ایمان والے؟ اب آپ جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائیں گے، اب وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سنے گا، ٹھیک ہے، کہ بھائی اس کے لیے جب اتنا کچھ ہے تو بتاؤ تو صحیح ہے کون یہ، تو میں بھی بننے کی کوشش کروں۔ تو قرآن نے بھی یہی طریقہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی وہ غم کریں گے۔ یہ اولیاء اللہ کا ایک مقام ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے رہے۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن، خوف اس کو کہتے ہیں کہ جو فیوچر سے متعلق ہوتا ہے اور غم اس کو کہتے ہیں جو ماضی سے متعلق ہوتا ہے۔ فیوچر، دنیا کا فیوچر ہو، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم کمائیں گے کیا، ہم اپنے بیوی بچوں کا کیا کریں گے، ہم اپنا پیٹ کیسے پالیں گے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہماری فیوچر لائف کیا ہوگی، پھر ہم مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا، قبر میں ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پہ کیا ہوگا، آیا کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اولیاء اللہ کے لیے کوئی فیوچر میں کوئی خوف نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک حیرت کی بات ہے، کیوں ان کے لیے خوف نہیں؟ کیونکہ یہ دنیا میں آخرت سے خوف رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں انہوں نے آخرت سے نہیں ڈرنا۔ الذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، یہ جو مومن ہوتے ہیں قیامت کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اس دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے چونکہ وہ آخرت سے ڈر گئے اس لیے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیچر میں ہے ڈرنا، خوف۔ اگر وہ ایک چیز سے نہیں ڈرے گا تو ملٹیپل چیزوں سے ڈرے گا۔ اگر اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو اس کا خوف ہوگا، اس کا ہوگا، بیوی بچوں کا ہوگا، سوسائٹی کا ہوگا، بزنس کا ہوگا، لاسز کا ہوگا، ملٹیپل خوف ہوں گے۔ اگر قیامت کا اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ کا، یہ سب ایک ہی خوف ہے، ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ اللہ کا خوف نیسیسیٹیٹس قیامت کا خوف، نیسیسیٹیٹس جہنم کا خوف، مطلب یہ ایک ہی خوف ہے جس کو ہم خشیت اللہ یا اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ملٹیپل فیئرز ہوں گے، کروں گا کیا، کماؤں گا کیا، میرے بچے کیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اگر ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا خوف اپنے اوپر اپنا لیتا ہے اور وہ ہے خشیت اللہ، اس خوف کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کے تمام خوف سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ ایک ہی ہے، ویسے ہی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ کیا ملٹیپل گاڈز بہتر ہے یا پھر ایک اللہ جو کہ واحد اکیلا ہے، قہار ہے، سب پر غالب ہے۔ تو مطلب از اٹ ایزی ٹو سیٹسفائی ملٹیپل گاڈز اور ون گاڈ؟
آنسر از آبویس کہ ملٹیپل گاڈز ہوں گے تو اس کی چاہت اور ہوگی، اس کی چاہت اور ہوگی، اس کے مزار پہ بھی جانا پڑے گا، اس کے نام پہ بھی نظر و نیاز کرنی پڑے گی جب 12ویں آئے گی. پھر جب 12 ربیع الاول آئے گی تو نبی علیہ السلام کے نام پر بھی نظر و نیاز کرنی پڑے گی. پھر عاشور آئے گا تو اس کے نام پہ بھی کیا کرنی پڑے گی. یعنی یو سیٹسفائی ملٹیپل گاڈز. اور پھر ظاہر سی بات ہے, کین یو سیٹسفائی ملٹیپل گاڈز؟ نو, یو کین ناٹ سیٹسفائی ملٹیپل گاڈز, بیکاز اس کی چاہت اور ہے, اس کی چاہت اور ہے, اس کی چاہت اور ہے. اس کی چاہت کو اپنائیں گے تو وہاں پہ کانٹرڈکشن آئے گی. یہاں پہ آپ سبمٹ کریں گے تو اس گاڈ کی کانٹرڈکشن آئے گی. تو ہوگا یہ کہ آپ اسی کانٹرڈکشن, ڈپریشن, انگزائٹی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ سارے ملٹیپل گاڈز اچھے ہیں, یا پھر اللہ واحد القہار, کہ آپ نے جب نظر و نیاز کرنی ہے تو اللہ کے نام پہ کرنی ہے, جب آپ نے سیکریفائس کرنا ہے اللہ کے نام پہ کرنا ہے. دس از آبویس. تو آپ ایک سکون اطمینان کی زندگی میں رہیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو ناؤ سیٹسفائی اونلی ون گاڈ. اس ایک اللہ کی مراد اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. سیٹسفائی مطلب سبمٹ کرنا ہے. جب ایک ہی چیز کو آپ نے سبمٹ کر, مطلب اف یو ہیو ملٹیپل باسز, تو آپ کی زندگی کیسی کنفیوژن میں گزرے گی. بھائی میں اس کو جواب دوں, اس کو جواب دوں, کس کو جواب دوں, ایک کنفیوژن ہے. تو لہٰذا اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا تو بہت سے لوگوں سے ڈرے گا, لیکن اگر اللہ سے ڈرے گا, کیونکہ وہی چیز ہے نا کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ ہائیسٹ اماؤنٹ آف فیئر ہے, یہ سب سے بڑا فیئر ہے. یہ سارے جو ڈر ہیں وہ اس کے نیچے ہیں اور اس کے تابع ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ یا غلام, لوگ کہتے ہیں بچوں کو توحید کیسے سمجھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کس طریقے سے ابن عباس کو توحید سمجھا رہے ہیں. بڑا حسن انداز ہے. یا غلام, اے بچے سن, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. بی وتھ اللہ, اللہ ول بی وتھ یو. آپ اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ کے دین کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے جو اوامر ہیں, جو نواہی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے کمانڈز اور پروہیبیشنز ہیں, دین کے ڈوز اینڈ ڈونٹس, ڈو ناٹس جو ہیں, وہ آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کے دین کی حفاظت کرو, آپ اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. اور اے بچے سن کہ اگر تمام لوگ بھی, پوری انسانیت مل کے بھی تجھے کوئی برائی پہنچانا چاہے, وہ برائی نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں خیر لکھ دی ہے. تو جو اللہ سے ڈر گیا اس کو پوری انسانیت سے خوف نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام, اسی آگے سورہ یونس میں ہی آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے, ایک شخص تھے وہ, اتنی جرت کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی قوم کو چیلنج کیا کہ اے میری قوم, اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں بھاری لگتا ہے میرا تمہیں نصیحت کرنا اور تمہارے درمیان اللہ کی طرف, دین کی طرف دعوت دینا تمہیں بھاری لگتا ہے, ایک بوجھ لگتا ہے, تو ٹھیک ہے, پلان کرو میرے خلاف, چیلنج کرو مجھے, اور ایسے پلان کرو کہ کوئی ایسپیکٹ بھی مبہم نہ رہے, انکلیئر نہ رہے. بالکل اپنے پلان میں کلیئر ہو جاؤ اور پھر فیصلہ کر گزرو, مجھے مار گزرو. کر سکتے ہو تو کرو. ایک نوح علیہ السلام, اپنی قوم سے کوئی خوف نہیں آیا. تو آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں کو بھی خوف ہوتا ہے, لوگوں کو بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بات, حق کی بات کہیں گے تو لوگ نہیں سنیں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے. جس کو اللہ کا خوف ہوگا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا, کیونکہ جو پتہ ہے کہ تمام مخلوقات کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جب چاہے ماذن فی یا حکمک عدل فی یا قضاؤک, اللہ کا حکم جو ہے وہ تمام پیشانیوں میں, تمام لوگوں کی پیشانیوں میں جاری و ساری ہے, اور عدل کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان اس کے بندوں کے دل ہیں, جب چاہے جیسے چاہے پھیر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر انسان تعلق بنا لے تو اس کو کسی چیز کو خوف نہیں ہوتا. ہاں, ایک طبعی خوف ہوتا ہے, ایک نیچرل فیئر ہوتا ہے. مثال کے طور پر شیر آ گیا, یہ تو نہیں ہے کہ میں چونکہ اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں شیر سے نہیں ڈروں گا. یہ طبعی خوف ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی تو وہ اژدہا بن گیا. یا موسیٰ لا تخف, ڈرنا, ٹھیک ہے. تو دس از نیچرل فیئر, دس از نیچرل فیئر, یہ ہوتا ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا خوف جو کہ انسان اس خوف کو سبمٹ کرنے لگ جائے, یہ خوف بندگی کا خوف ہے, یہ خوف عبودیت کا خوف ہے, اور یہ خوف شرک ہے. جب ایسا خوف ہو جائے نا
تو پھر جو ہے وہ انسان ڈپریشن کنفیوژن وغیرہ میں ہوتا ہے. تو ان کے پاس اوپر کوئی خوف نہیں, کوئی فیوچر کا خوف. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی والا ہم یحزنون, کہ وہ ماضی میں بھی ان کے کوئی ماضی کا خوف یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی برا ہو گیا آپ کے ساتھ, کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار مر گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, یا بزنس میں آپ کو نقصان ہو گیا, اب اس کی وجہ سے غم ہو رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, یار میرے ساتھ برا ہو گیا, میرے ساتھ برا ہو گیا. تو یہ جو اولیاء اللہ ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا. دنیا نہیں ملی, اوکے ڈونٹ وری, کوئی خوف نہیں. آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. جب اس وقت جب ایک غوطہ دیا جائے گا نا, تو اس وقت کوئی خوف نہیں ہوگا. ایک غوطہ اس کو دیا جائے گا جس نے پوری زندگی تکلیف میں گزاری ہوگی, اس کو ایک غوطہ جنت کا دیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ اگر نہیں تو ساری تکلیفیں بھول جائے گا. مطلب سارے جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا, دنیا میں جو کچھ ہوا, اسے غربت میں زندگی گزاری, اس کو لوگوں نے مارا پیٹا, لیکن اللہ کا وہ ولی تھا, تو پھر قیامت میں اس کو کوئی جنت میں جائے گا اور سارے خوف بھول جائے گا, سارے اپنی پرانی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا, نہ کوئی غم ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ ایسے پہنچی ہوئی شخصیات ہیں اولیاء اللہ, تو میں اور آپ پتہ نہیں ہیں یا نہیں اس میں سے. تو کون ہے اولیاء اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب ایمان اور تقوی یہ دو شرائط ہیں ولایت, اللہ کی ولایت نصیب ہونے کی. اگر ہم دیکھیں تو ہر مسلمان میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں ٹو این ایکسٹینٹ. اب وہ الگ بات ہے کہ اولیاء اللہ کے مراتب ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب جو بھی کلمہ پڑھتا ہے تو بنیادی طور پر جو توحید پر ہے اور شرک سے بچتا ہے, جو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے اور غیر اللہ سے اجتناب کرتا ہے, وہ اولیاء اللہ ہے, وہ ولی اللہ ہے. اب جتنی اس کی توحید پختہ ہے, جتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اتباع پختہ ہے, اور اللہ کا تقوی جتنا زیادہ ہے اتنا وہ ولی ہے. تو اس کا مطلب بائی دس ڈیفینیشن ایوری موحد از ولی اللہ. تو لہٰذا اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ ہم تو, جب انسان اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے تو پھر یہاں سر مارتا ہے, وہاں دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں وہاں سے اللہ کے تھرو جاؤں گا, میں اس کے تھرو اللہ تک پہنچوں گا, کیونکہ میری تو اللہ سنے گا نہیں. کیونکہ ولی اللہ تو وہی ہے صرف جو کہ قبر میں ہے. ولی اللہ تو وہ ہے جس کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے نا, وہی ولی اللہ ہے. ہم تو گنہگار انسان ہیں. تو انسان نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے, اسی لیے وہ ان لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو کہ اس کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ولی اللہ ہے, اور پھر اس کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے بھائی آپ میرے لیے دعا کر دینا, اور اس کے پاس جاتا ہے آپ میرے لیے دعا کر دینا, اور اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکارتا ہے, اس کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے قریب ہیں, ان کو خوش کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. تو ولی اصل مسئلہ کہاں آتا ہے؟ شرک میں. ولی اللہ کی ڈیفینیشن جب خراب ہو جاتی ہے نا, اور انسان اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے اور دوسروں کو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ولی اللہ کی ڈیفینیشن خراب ہے, غلط ہے. جب ڈیفینیشن غلط ہے تو دوسروں کو ایگزیجریٹ کرنے لگتا ہے, اور پھر اس کی عبادت کرنے لگتا ہے, اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اچھا جناب, تو اب اللہ تعالیٰ نے واپس سے ان کا مقام ذکر کیا ہے, یعنی یہ گویا یوں فلو یوں چل رہا ہے. اولیاء اللہ جو ہے نا, ان کا حال یہ ہوگا کیا, ان کے اوپر نہ کوئی فیوچر کا خوف ہوگا, نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. کون ہے ولی اللہ؟ یا اللہ, ولی اللہ ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ ولی اللہ کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. تو کیا ہے ان کے لیے, ان کو کیا ملے گا؟ واپس سے شوق بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر سے جواب دیا, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے, بشارت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم جانتے ہیں کہ آخرت میں بشارت سے مراد تو جنت ہے, دنیا میں بشارت سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الصالحہ, وہ سچے نیک خواب جو کہ ایک مومن بندہ اپنے لیے دیکھتا ہے یا کوئی اور اس مومن کے لیے دیکھتا ہے. نیک خواب, سچے خواب, جو خواب ہوتے ہیں نا, جب فتنوں کا دور زیادہ ہوتا ہے تو ایک مومن کو خواب کے ذریعے بشارت دی جاتی ہے اس کو حق پر ثابت قدمی کے لیے کہ تو برحق ہے, انک علی الحق, تو حق پر ہے, شک میں نہ رہنا. تو اس کو خواب کے ذریعے بشارتیں دی جاتی ہیں. جب اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ
اصدقکم الرؤیا، تم میں سے سب سے سچا خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اصدقکم کلاما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنی بات چیت میں سب سے زیادہ سچا ہو۔ آج ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خواب ہی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو اوٹ پٹانگ سے آتے ہیں، اضغاث و احلام، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بہت زیادہ فتنوں کا دور نہیں ہے کہ انسان کو اپنے ایمان پہ شک ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا شاید ایمان یا ہماری باتیں اتنی سچی نہیں ہے، ہم اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہوتا اس کو خواب پھر نہیں آتے سچے، تو لہٰذا اپنے خواب جو ہے وہ رؤیا صالحہ، یہ بشرا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں جو بشارت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں میں آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین جو ہے وہ آسمانی مخلوق میں ملائکہ میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، آپ سب محبت کریں اس سے، سب محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ زمین میں بھی، یعنی زمین کی مخلوق میں بھی اس کے لیے محبت رکھی جاتی ہے، لوگ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی کمپینین شپ کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت آ جاتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ کی محبت ہے اس بندے کے لیے، یہ بشرا ہے زندگی میں۔ اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ، ہم جب کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو لوگ ہماری تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ٹائٹلز دینا شروع کر دیتے ہیں، القاب سے نوازتے ہیں کہ یہ تو مومن ہے، یہ تو صالح ہے، ان لوگ تعریف کرتے ہیں جب ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک آجل بشر المؤمن، یہ مومن کے لیے اس دنیا میں بشارت ہے۔ یعنی ایک تو وہ بشارت ہے نا کہ جب وہ مرض الموت میں ہوگا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور کنسسٹنٹ رہے، استقامت، ڈٹ گئے، ملائکہ نازل ہوں گے اور بشارتیں دیں گے، بھائی جنت ہو تمہارے لیے، کنگریچولیشنز، مبارکباد، تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ ملائکہ کی بشارت ہوگی مرض الموت پہ، جب انسان سخت ترین گھبرایا ہوا ہوگا، بہت گھبرایا ہوا ہوگا اس وقت، تو اس وقت ملائکہ آئیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہم تمہیں بشارتیں دیا کرتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہارے دل کو اسٹرانگ اور مضبوط رکھتے تھے۔ تو آخرت میں تو ملائکہ بشارت دیں گے، مرض الموت میں، قبر میں ملائکہ آئیں گے، انسان کا اپنا عمل صالح آئے گا، ایک انسانی اچھی شکل کو اختیار کر کے اس کو بشارت دے گا۔ مطلب دس از لائک کہ آپ کو ایک پروٹوکول دیا جائے گا، جب سے آپ مرض الموت میں مبتلا ہوں گے، آپ کو اپنا عمل بشارت دے رہا ہوگا، کنگریچولیشنز، مبارکباد، بشرا، اور کیا وہ مقام ہوگا کہ جب آپ کو سب جو ہے مبارکباد دے رہے ہوں گے اس موقع پر، کہ جس موقع پر انسان اکیلا ہوگا، قبر کی تاریکی ہوگی، موت کا اندھیرا ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ اس کے ساتھ مال و دولت ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ بشارت انسان کو اتنی کام آئے گی نا، آپ کی صرف سوچ ہے، تو اس وقت تو یہ بشارت ہوگی۔ اور اس دنیا میں کیا بشارت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک آجل بشر المؤمن، یہ جو لوگ تعریفیں کر رہے ہیں نا عمل کی، یہ اللہ کی طرف سے اس مومن بندے کے لیے بشارت ہے، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے دین کے متعلق تعریف کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے اس مومن کو اس دنیا کی زندگی میں، کیپ گوئنگ آن، لگے رہو، بی موٹیویٹڈ، اس کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے، بھولنا نہیں اس سے کہ بھائی میں بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا، نہیں، اس کو چلتا رکھنے کے لیے، بھائی چلتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، بی اسٹرانگ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں کیسا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے عموماً، تعریف میں مبالغہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں کیسا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ تعریف ہوئی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہتے کہ اللہ تو میری پکڑ نہ کرنا جو جس بنیاد پر میری تعریف کر رہے ہیں، میرے اس میں نہیں ہے۔ تو عربی میں وہ دعا ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ کرنا جس بنیاد، کیونکہ وہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی ایک عاجزی ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ غلط تعریف ہو رہی ہے، اب کیا کر سکتا ہے وہ، بس وہ وہاں پہ وہ کلمات کہہ سکتا ہے نہیں آپ زیادہ کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ تو میں نے یہ ایک، اور اسی طرح اس دنیا میں بشارت کیا ہے، اس دنیا میں بشارت یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ جو شخص مرد ہو یا عورت جو عمل صالح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے،
ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں. حیات طیبہ یہ بشرا ہے, اچھی زندگی ہو جاتی ہے اس کی. اب واٹ از اے گڈ لائف؟ اچھی زندگی کیا ہے؟ کیا اچھی زندگی؟ ہاں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی ہے کہ میں دین پہ آ جاؤں گا تو مجھے گاڑی بنگلہ, کوئی فل پارٹی سین آن ہو جائے گا, فل پارٹی کروں گا میں. لوگوں کو یہ دین ایسا دیا بھی جاتا ہے کہ کم ٹو دین, بس ختم, یو ول پارٹی, آپ پارٹی کرو گے فل آن. اب پھر جب وہ دین پہ آتا ہے, جب وہ بیڈ آف روزز دکھایا جاتا ہے اس کو, پھر پارٹی نہیں ملی ہوتی تو وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے, یار میں کہاں آ گیا. اس کا آپ ڈیفینیشن آف گڈ لائف چینج کریں. حیات طیبہ, حیات طیبہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں یہ گاڑی, یہ بنگلہ, یہ مال, یہ پارٹی, یہ جو کچھ ہے, جو انسان پارٹی کر کے آ رہا ہے, ایک پارٹی والی لائف گزار رہا ہے, گرل فرینڈز ہیں اس کی, اور پارٹی کر رہا ہے, ڈسکو چل رہا ہے اس کا, سب کچھ. تو وہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ان پرسوٹ آف ہیپینس, بنیادی مقصد یہ ہے نا. لیکن اس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ جو یہ گڈ لائف سمجھ رہا ہے, ان پرسوٹ آف ہیپینس اس کو نہیں ملے گی. یہ اس کا ڈیفینیشن آف گڈ لائف غلط ہے. حیات طیبہ کا تصور غلط ہے. وہ غلط تصور سے پارٹی کر کے جو ہے وہ ان پرسوٹ آف ہیپینس چل رہا تھا. تو پہلے تو اس کا گڈ لائف کا تصور چینج کریں گے کہ گڈ لائف کا تصور کیا ہے, حیات طیبہ کیا ہے؟ اطمینان, سکون قلب, ہیپینس, لذت, ایمان کی حلاوت, لذت عبادت, ریاض الجنہ, اس دنیا میں جنت. جب آپ یہ ڈیفینیشن چینج کریں گے اس کی, تو پھر اس کو پتہ چلے گا اچھا یہ گڈ لائف یہ ہے, اور دین پہ آنے سے مجھے یہ ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اچھی زندگی کسی اور کی تھی کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا؟ نہیں, لیکن تھا تو یا بلال قم فارحنا بالصلاۃ, اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے سکون اور راحت پہنچاؤ. دس از گڈ لائف. میمز آتا ہے نا, واٹ از, پہلے چلتے تھے واٹ از ہیپینس, وہ کہیں آتا ہے پرچیزنگ فرام دراز از ہیپینس, ہیونگ کافی از ہیپینس. تو واٹ از ہیپینس؟ اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ از ہیپینس, ریسائٹنگ قرآن از ہیپینس, اللہ کے سامنے رونا, اللہ سے باتیں کرنا, دس از ہیپینس. تو جب آپ کو, اسی لیے ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہرقل کے دربار میں ہرقل نے پوچھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کیا مرتد بھی ہوئے ہیں, انہوں نے ایمان کو چھوڑا بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں, ایسا کوئی بھی کیس نہیں آیا کہ جو ایمان لایا ہو اور اس نے ایمان سے بغاوت کر لی, ایمان چھوڑ دیا ہو. تو ابو ہرقل نے کہا کہ کذالک الایمان, ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ دلوں کی جڑوں کو پکڑ لے, جب دلوں کی جڑوں کو پکڑ لے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو ویلیو آف ایمان پتہ چل جاتی ہے, ایمان کی حلاوت اور لذت پتہ چل جاتی ہے, تو وہ چھوڑتا نہیں ہے. یہی بات ہے کہ ایک انسان جس کو اپنے ایمان کی ویلیو اور لذت پتہ چل جائے, اور وہ دنیا اس کے لیے جنت ہوتی ہے, وہ دنیا اس کے لیے جنت ہوتی ہے. اسی لیے جو آیت ہے کہ لا یذوقون فیہا موتا الا موتۃ الاولیٰ, اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنت میں صرف ایک موت کو چکھیں گے. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں جنت میں تو موت نہیں آنی, تو یہ اشارہ ہے گویا واللہ عالم کے جو اہل جنت ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی جنت ہوتی ہے, تو اس دنیا کی جنت سے آخرت کی جنت میں منتقل ان کو ایک موت ضروری ہے. یعنی دنیا بھی ان کے لیے جنت ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے جنت ہوتی ہے. تو دنیا کی جنت سے آخرت کی جنت میں ٹرانسفر ہونے کے لیے ان کو ایک دفعہ مرنا پڑتا ہے, اور وہ ہے لا یذوقون فیہا موتا الا موتۃ الاولیٰ, کہ اس میں وہ جنت میں وہ ایک موت کے سوا اور موت نہیں چکھیں گے.